یہ دھماکہ عموماً بھارتی ساحت کا ہے۔ وہ جو بارود وہ استعمال کرتے ہیں نا جہاں افغانستان اور اس طرح کیا گیا، اس کی ابتدائی انفارمیشن یہ تھی کہ پاکستان کے حساس اداروں نے لاہور پولیس کو تھریڈ لیٹر جاری کیا تھا کہ 19 سے 25 سال کے کچھ لوگ لاہور میں داخل ہو چکے ہیں۔ بیٹا کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی بہترین، اور بٹی صاحب نے آپ کو خبر بھی دی ہے کہ یہ ہمارے اداروں کو بتا دیا گیا تھا یہ ہونا ہے۔ تو میرا پھر سوال ہے کہ اگر آپ کو انفارمیشن مل گئی ہے تو میں پھر کس کا گریبان پکڑوں؟ اور میں کچھ ایسے افسروں کو جانتا ہوں جو رات کو 90% ہوش میں نہیں ہوتے۔ خدارا ہمیں ہوش نہ ہونے سو جاتے ہوں گے نیند کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے یا کڑوے پانی کی وجہ سے۔ دوستوں آپ کو پتہ ہی ہوگا ابھی حال ہی میں لاہور میں ایک بم دھماکہ ہوا، اور دوستوں سب سے بڑی بات یہ رہی کہ یہ بم دھماکہ بھارت کے موسٹ وانٹڈ آتنکوادی جماعت الدعوا کے چیف حافظ سعید کے گھر کے پاس ہوا۔ دوستوں حافظ سعید کے گھر کے پاس اس طریقے کا دھماکہ ہونے کے بعد پاکستان کا شک پورے طور پر بھارت کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان کے کئی جرنلسٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے پیچھے بھارت دوارا بھیجے گئے کچھ لوگ ہیں۔ لیکن آپ سبھی کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے دھماکے ہونا عام بات ہے، اور اس کے لیے ذمہ دار کیول اور کیول پاکستان دوارا پالے گئے وہ پالتو کتے ہیں جو آج پاکستان کو ہی کاٹ رہے ہیں۔ لیکن دوستوں دوسری اور پاکستان یہ بھی مان رہا ہے کہ اس طرح کی سیکیورٹی میں چوک پاکستان کی سیکیورٹی سسٹم پر ہی سوالیہ نشان کھڑے کرتی ہے، اور اس کے لیے وہ خود اپنے پولیس والوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جو کہ رات کے سمے شراب پی کر کام کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں اور کچھ پیسوں کے لیے اپنے ایمان تک کو بیچ دیتے ہیں۔ دوستوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیے گا۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جو اہم شخصیات کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اس کے قریب غالباً حافظ سعید احمد صاحب کی بھی رہائش گاہ ہے۔ تو آج ایک وہ میرے خیال ٹارگٹ نہیں تھے، وہ ٹارگٹ نہیں تھے، وہ گاڑی ایک کھڑی ہوئی، گاڑی کھڑی کے میں سے ایک نوجوان نکلا بھی، جیسے ہمارے ہم دیکھ رہے تھے نیلے کپڑے پہنے نمائندے بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہ ٹائم ڈیوائز ہے، خود کا شملہ آور نہیں ہے جو فرانسک لیب کے اور پولیس طرح کے کہنا یعنی ہے۔ اس کو دور سے کیا گیا ہے یا ریموٹ کنٹرول سے ہوتا ہے، یا ٹائم فکس کر دیتے ہیں 3 بجے نہ 2 بجے نہ، پاسبل ہے کہ اس کا ہدف کوئی اور ہو، کیونکہ خود دہشت گردی کی لہر آنی تھی جب آپ کے وزیر اعظم نے بہادر دلیری سے امریکہ کو ریفیوز کر دیا کہ میں اڈے نہیں دوں گا کسی بھی قیمت پہ، پاکستان کی سرحد افغانستان کے خلاف نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں بعض دفاعی تجزیہ نگار کہہ رہے تھے آپ پاکستان میں دہشت گردی کروانے کی کوشش کرے گا، اور اسی سلسلے میں ہماری انٹیلیجنس اداروں نے چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور آئی جی کو آگاہ کر دیا تھا خدشہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ 300-400 روپے رکھتا کہ راستے میں پولیس کو میں نے ناکے پہ 100 روپیہ دینا ہے ورنہ میری لات حوالہ جائے گی۔ جب 90% کرپشن ہو، آئی جی صاحب نے خود بم پروف گاڑی اپنی دیوار کرا لی ہے، ان کے آفس میں تمام بم پروف ہے، ادھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ بھی محفوظ رہے، ہمارے وہاں پولیس والے بھائی افسر جوان کرتے ہیں، لیکن عوام کو انہوں نے دہشت گردوں کے میں سنوا دوں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی بہترین، اور بٹی صاحب نے آپ کو خبر بھی دی ہے کہ یہ ہمارے اداروں کو بتا دیا گیا تھا یہ ہونا ہے۔ تو میرا پھر سوال ہے کہ اگر آپ کو انفارمیشن مل گئی ہے تو میں پھر کس کا گریبان پکڑوں؟ گزارش کرتا ہوں، ایک تو دہشت گرد کبھی بتا کے نہیں آتے، وہ بھی خفیہ ہوتے ہیں، لیکن پولیس کا کام جان و مال کی حفاظت ہے۔ قصور میں کچھ پولیس والوں کے ہوئے، ان میں 30% لوگ منشیات کے عادی نکلے۔ 50% بٹی صاحب آج جو خبر تھی نا 50%۔ 50%۔ اور میں کچھ ایسے افسروں کو جانتا ہوں جو رات کو 90% ہوش میں نہیں ہوتے۔ خدارا ہمیں ہوش نہ ہونے سو جاتے ہوں گے نیند کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے یا کڑوے پانی کی وجہ سے۔ جب آپ کے اعلیٰ افسران ہیومن سمگلنگ میں ملوث ہو، ان کی رپورٹ آپ کے اعلیٰ افسر دے۔ دیکھیں جیسے ملک صاحب نے کہا ہے، آپ لینڈ کروزر میں جائے پولیس والا آپ کو نہیں روکے گا، آپ پرانی گاڑی ہو، اندھیرے میں ناکہ لگایا ہوگا، آپ کو سائیڈ پہ لے جائیں گے۔ آپ کی میں اپنی واقعہ بتاتا ہوں کیا امپلیکیشنز ہیں اور آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ کیا ڈسکس ہوا، کیونکہ کچھ دن پہلے آپ نے بھی کہا تھا کہ تھریٹ لیول ہائی لیول پہ بھی بڑھ گیا ہے بعض فیصلوں کی وجہ سے۔ دیکھیں
آپ جیسے ہی امریکہ فوج کا انخلا ہوتا ہے افغانستان سے، بہت زیادہ چانسز ہیں کہ پاکستان میں اللہ نہ کرے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا، اور اس کی حکمت عملی انڈیا نے بنا لی ہے۔ آج بھی انڈیا کے پاس جو امریکہ کے کنٹرول میں ایریے ہے، وہاں انہوں نے اپنے ٹریننگ کیمپ کیے ہوئے ہیں۔ آج جو وزیر اعظم پاکستان گئے تو وزیر اعظم پاکستان، میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اب وہ یقینی بات ہے، حکومت کا فرض ہے تردید کرے یا تردید کرے، انہیں بھی کہا گیا کہ اپنی موومنٹ محدود رکھے۔ وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب نے جو امریکہ کو جواب دیا، یہ آج تک 70 سال کی ہسٹری میں کسی وزیر اعظم میں اتنی جرت نہیں آئی۔ اس کی وجہ کرے آج بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے میری اطلاع کے مطابق اس پچھلے 15 دنوں میں 5 ایسے دہشت گرد پکڑے ہیں کہ جو نہ پکڑے جاتے تو سینکڑوں شہادتیں ہو سکتی تھیں۔ یہ بینگ رپورٹر میری خبر ہے کہ لیکن بٹ صاحب ایک خبر آپ نے ذرا تھوڑی سی دبا کے دی ہے، کہ جو دبا کے مراد یہ ہے کہ اس پہ اور ذرا تھوڑی بات ہو جائے، کہ جو ISI کی ذمہ داریوں کو بڑھایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک تجویز ہے کہ تمام انٹیلیجنس کے ادارے ISI کے متحد ہو جائیں۔ ماضی میں یار اب کچھ مجھے آپ ریڈ ایریے میں لے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے IB کا ادارہ تھا، آفتاب سلطان تھے ان کے DAG، اسے بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کال بھی سن سکتے تھے، کال ریکارڈ بھی ہو سکتا تھا۔ پھر ان کو ایک وین دی گئی، اس کے بعد میرا خیال ہے اس خبر کو ادھر ہی رہنے دیا جائے، پھر اسے پورا نہیں ہونے دیا گیا۔ وہ تو بھٹی صاحب اطلاع تھی کہ نواز شریف کا تو خواب تھا کہ IB اور ISI ایکول لیول پہ آ جائیں، لیکن وہ ISI کے کام تو ہوا تھا اس پہ۔ IB کے پر کاٹ دیے گئے تھے۔ یار تو مجھے کیوں ریڈ لائن میں لگاتے میں تو سمجھا سوال کر رہے ہیں تھا یہ بریک میں پوچھ لیں اچھا چلیں ٹھیک۔ بس۔ نہیں لیکن بڑی صاحب یہ کوارڈینیشن کے لیول پہ ہوگا نا، کہ کوارڈینیٹ کریں انٹیلیجنس شیئرنگ۔ دیکھیں اصل تو IB جو ہوتی ہے نا، اصولاً تو MI تو ہوتی پلور ملٹری کی ہے، وہ الحمدللہ وہ پاکستان اگر محفوظ ہے نا، تو یہ 2-3 اداروں کا IS اور MI کا مین رول ہے جسے ہم عام آدمی نہیں جانتے۔ IB ہوتی ہے، اس نے وزیر اعظم نے رکھی ہوتی ہے سیاستدانوں کی، ملک طاہر کی کر رہا پرویز لائی کیوں ملیا زرداری نو، اور خواجہ آصف دی ضمانت دے پیچھے کون ہویا کدے سورے نو سلام کرن گیا ہے، وہ تو ویسے ہی سلام کرنے جائیں گے، ابھی تو اس کو چل کے بھی نہیں گئے۔ وہ اس کے لیے ہوتا ہے اسپیشل برانچ، صوبے کے وزیر ہوتی ہے، اور صوبے کا جو پنجاب کا قاضی صاحب مزیداری کی بات ہے، ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ ہے، برٹش نیشنل ہے، برٹش نیشنل ہے اسپیشل برانچ کے، اور ان کے پاس ہر کام ہے اسپیشلائزیشن کے علاوہ۔ اس کا مطلب ہے ویری اسپیشل برانچ، VVIP اسپیشل برانچ، جس کی آگے غیر ملکی برانچیں کھلی ہوئی ہیں۔ مگر سوال یہ میں یار مجھے آپ ایریے میں رکھے تو آج بھٹی صاحب میں بنیادی سوال پہ پھر جاؤں گا کہ ایک طرف میں بڑا مشکور ہوں، اتنے اچھے میرے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، میں بڑا اس پہ فخر کرتا ہوں، مگر میری پولیس کو پتہ نہیں 22 کلو کی گاڑی میں سامان رکھے جہاں گھومتا رہے، ان کی تربیت کون کرے گا، ان میں کوالٹی کیسے آئے گی، یہ بڑا سوال ہے۔ اب یہ بھی فوج کے والے کر دیں تو کر دیو، میں تو کوئی پولیس میں 80% ناکے چیلنج دیتا ہوں پیسے لے کے لگائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، اس پہ تو پرانے رکشے پہ آج جائیں، موٹر سائیکل پہ جائیں، میرے کہنے میں سروے کر لے، اپنے بال خراب کر لے، اور سب سے زیادہ مہنگا ناکہ کون سا بکتا ہے؟ فالکن کا خارجی اور داخلی راستہ، ٹوکر کا، خاص کر لاہور کے باہر کی نمبر کی گاڑی ہوگی اس کو سائیڈ پہ لگا لیں گے۔ نہیں، یہ کیا آپ نے فرمایا ناکے بکتے؟ او یار میرے منہ غلطی نہ نہیں، میں نے مروائے گا، اندر بھی کرائے گا۔ اچھا بٹی صاحب یہ جو بائکس پر نئی فورس بنائی ہے انہوں نے، فالکن فورس، لوٹ مار فورس، وہ آپ کو ڈالفن، یہ کیوں لوگوں کو روکتے ہیں اور موٹر سائیکلوں کو روکا ہوتا ہے؟ ان کے کام ہیں، جتنے پیسے ہیں ان کے موبائلوں میں آپ کو بچارے کوئی بچہ بچی جا رہے ہیں ان کی فوٹیج بنا لیتے ہیں سب سے پہلے۔ اگر ان کا استعمال ٹھیک ہو جائے فالکن کا اور پولیس کے گشت کا پراپر، ہر علاقے کا کار خاص ہوتا ہے، پورا ایریا گشت کرتا ہے، آپ کی 60% وارداتیں کم ہو سکتی ہیں، لیکن جب منشیات کے اڈوں سے پیسے لیں گے، قبضہ خود کروائیں گے آپ، اور اس وقت یہ جو گلبرگ ہے اس میں آپ کو بتاؤں گیسٹ ہاؤسوں کی کتنی منتھلی ہے، آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے منتھلی۔ کیسا بنا لیں گے؟ 2 ملک صاحب گیسٹ ہاؤس کی یہ نصیر آباد یہ جو ہے آپ سوچ نہیں سکتے،
یہ اس پولیس تو کو بٹی صاحب یہ ساری خبریں آپ کے پاس ہیں، باقی ان کسی کو نہیں پتا، ہمارے نہیں، کسی میرے سے حکمران کو نہیں زیادہ پتا. ہے، نہیں میں میرا کمزور سوال آدمی دیکھیں نا جائز ہے، اس ملک میں میرا صوبہ ہے، اس کا ایک سی ایم ہے، میرا آئی جی ہے، میرے وزیر ہے، کسی کو نہیں پتا. اچھا اب یہ منشیات فروشوں کی، جوے کی اور کوٹی خانوں کی تو اسپیشل بنا کے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، میں نے بنائی ہوئی ہیں ڈی اے جی آفس میں. لیکن جب آپ کے کچھ افسر، آپ میں بہت بہت آنیسٹ ہیں، پنجاب میں اب آپ یقین نہیں کریں گے، اللہ کی قسم دیانتدار افسر سفارش کراتے ہیں ہمیں لگائیں یار یہ بڑا فورس کیا جاتا ہے. میں چھوڑ دیں مجھے بس آگے بڑھتے ہیں. لیکن ملک آگے ہی بات یہ ہو. صاحب سادہ جواب پتہ کیا ہے؟ جب آپ نے قبضے کروانے ہوں اور قبضوں سے آپ نے پھر فنڈ بھی لینے ہوں، الیکشن بھی آپ نے لڑنے ہوں، اور یہی آپ نے سال سے یہ پریکٹس جاری ہو، تو پھر آپ پولیس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا، اگر یہ مجھے بتائیں آپ کو عابد باکسر صاحب کی ضرورت پڑے اور جو آ کے ٹی وی پہ قاضی صاحب کو چھوڑوں. قاضی صاحح ایک اندر آپ سے پیار محبت کرنا ہے. عابد باکسر کی بات کی، ایک سابق سی سی پی او لاہور تھے، سابق سی سی پی او لاہور، بس مجھے نہیں پتا ان کا کیا نام تھا، میں نام نہیں لے رہا، وہ میں بریک میں پوچھوں. نہیں وہ بریک میں. ایک ایس ایچ او نے قبضے کا 1.5 کروڑ روپیہ لیا، 1.5 کروڑ، اور کینٹ میں تھا اس سی سی پی او نے. اب وہ لاہور میں نہیں ہے، اسے بلایا، اسے کہا اوے کنے پیسے لے رہی اتھے؟ وہ ڈر گیا. انہیں کہا سر رہنے، انہیں کہا گل سن کانے جا، اتھے زمینہ دا کام زیادہ تھے، کام جاری رکھ. یہ سی سی پی او لاہور، وہ ابھی جس کا آپ نے نام لیا اس کے گھر گیا کہ میں نے قبضے کرنے ہیں، مجھے بتاؤ، میرا 1.5-2 سال سروس کا رہ گیا، میں نے اس جاتے جاتے عرب